اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہم نے احادیث شروع کرنی ہے۔ ہم نے احادیث کا تعارف پڑھ لیا تھا کہ احادیث کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور ائمہ کرام نے کس طرح اس پر عمل کیا، اور صحابہ کرام نے کس طرح اس پر عمل کیا، اور کتنی کتابیں احادیث کے بارے میں موجود ہیں۔ اور آج ہم احادیث کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو آج ہم نے پڑھنی ہے اس کا عنوان ہے اسلام سہولت، کشادگی اور ادائے حقوق کا دین ہے۔ اب ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ رویہ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس نے روایت کی، قال فرمایا، خطبہ خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فقال پھر فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ قد تحقیق عطا کیا کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق، اللہ خبردار، ان اللہ بے شک اللہ قد تحقیق فرض کیا، فرائض کچھ فرائض، وسنہ اور مقرر کی، سنن کچھ سنتیں، وأحل اور حلال کیا، حلالن حلال کو، وحرم اور حرام کیا، حرامن حرام کو، وشرع دین اور تجویز کیا دین، فجعلہ اور بنایا اس کو، سہلن آسان، سمحن ہموار، واسعن کشادہ وسعت والا، ولم اور نہیں، یجعلہ اس کو بنایا، ضیقاً تنگ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق مقرر کر دیا ہے، اور اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں اور کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں، کچھ چیزیں حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے جو دین تجویز کیا ہے اسے آسان، ہموار اور کشادہ بنایا ہے، اور اسے تنگ نہیں بنایا۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کس چیز کے بارے میں بیان کیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ لیکن اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کی بات ماننے سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حقوق اللہ کو پورا کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی چیز ہو، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی، حقوق اللہ دیکھتے ہیں۔ حقوق اللہ میں آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق سے تو انسان کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ اب چاہیں تو اس بندے کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کو اگر ہم دیکھیں تو حقوق العباد جو ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ انسان جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، یا جس کا کوئی مال کھایا ہے، جس کو مارا ہے، یا جس کے ساتھ برا کیا ہے، وہ انسان خود ہمیں انسان کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے حقوق اللہ میں تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، جس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور دوسرا حقوق العباد میں کون کون سے حقوق آ جاتے ہیں؟ حقوق العباد میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، اور ہمسایوں کے حقوق، تو جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں ان سب کے، بہن بھائیوں کے حقوق، ہر طرح کے حقوق جو ہیں وہ ہم پر کیا ہے، فرض کر دیے گئے ہیں۔ جب تک ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو ہم آگے جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارا سوال کرے گا۔ اب والدین کے حقوق کے بارے میں کیا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے کہ ہم اولاد جو ہے ان کے ساتھ بہتر طریقے سے سلوک کرے، ان کے ساتھ ان کو برا بھلا نہ کہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس شخص پر لعنت فرمائی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ پھر آگے رشتہ داروں کے حقوق کو اگر ہم دیکھیں تو رشتہ داروں کے حقوق میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تعلقی سے رحمی سے منع فرمایا ہے کہ رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ جو ناراض رہے گا وہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنا فرض ادا کریں گے تو دوسروں کا حق ان کو خود بخود مل جائے گا، تو کیا ہے، معاشرہ ایک پرامن طریقے سے پرامن ہوگا اور کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حقوق العباد کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اگر اس ذمہ داری سے بآسانی سبکدوش ہو سکتا ہے تو آخرت میں بھی اس کی زندگی جو ہوگی وہ آسان ہوگی۔ اگر یہاں اس نے دوسروں کا حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہے یا کسی کو گالی دی ہے یا کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ جواب دہ ہوگا وہ، اور قیامت میں اس وقت تک اسے نجات نہیں ملے گی جب تک وہ اس سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور اگر اس کا انسان جو ہے وہ حق لینے کے لیے اپنے اس انسان کی نیکیاں لے لے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی جو برائیاں ہوں گی وہ دوسرے انسان کے جس نے اس کا حق مارا ہوگا اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ تھا حدیث کا ایک حصہ تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب دوسرا حصہ جو ہے حدیث کا، اس میں دین کو آسان اور کشادہ بتایا گیا۔ دین آسان اور ہموار کس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا دین ہے، اس میں کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس نے آج کل جو ہے اس نے اپنے آپ کے لیے دین کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا ہے کہ ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یا کچھ بھی کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانیاں آ جائے گی تو انسان نے خود بخود اپنے اوپر دین کو جو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ دین میں کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں ہے۔ اب اسلام کیا ہے، اسلام اگر کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ اسلام میں خود اپنے دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو وہ خوشی سے کر سکے گا، لیکن زبردستی اگر ہم دین کی طرف اس کو مائل کریں گے تو کیا ہے، وہ انسان کبھی بھی دین کی طرف مائل نہیں ہو سکے گا اور وہ بد دل ہو جائے گا اور کبھی بھی اس کے احکامات وغیرہ پر عمل نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی ایسے انسان کو جو مسلمان نہ ہو اس کو اگر اسلام کی طرف مائل کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی کچھ فنڈز وغیرہ یا اس کی ایسے مدد کر دیا کرتے تھے کہ وہ اچھا اخلاق دیکھ کر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کل کے دور کی اگر ہم بات کریں تو جو عالم دین ہیں یا مولوی وغیرہ، مطلب اس طرح سے جو اسلام کو جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بجائے اپنا اخلاق اچھا کرنے کے بجائے ان کا اخلاق مزید برا تر ہوتا جا رہا ہے اور سخت ترین ہوتا جا رہا ہے، جس سے انسان کیا ہے، گھبرا کر اسلام کی طرف آنے کے بجائے وہ اسلام سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے کہ اسلام تو بہت سخت دین ہے، ہم نے اس کی طرف نہیں جانا۔ اور اسلام آسان اور طریقے سے اس طرح سے ہے کہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ کہ قرآن پاک جو ہے ہمارے پاس ایک آسان کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر ہم اس کے حوالے سے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی، ورنہ ہم خود اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی اور ہم اس کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا، شادی عام طور پر جو آج کل چل رہی ہیں جس نے وہ لوگوں کی زندگی کو بہت مشکل ترین بنایا ہوا ہے، وہ آج کل کے دور میں نکاح کو انسان نے جو ہے وہ بہت مشکل بنا دیا ہے۔ جیسے اسلام میں صرف حضرت عائشہ وغیرہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے جہیز کی لعنت جو آج کل چل رہی ہے بہت زیادہ، پورے گھر کا سامان تقریباً جو لڑکی کے ماں باپ کو دینا پڑتا ہے، تو وہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے۔ لیکن جو آج کل کے جو دوسری فیملیز بھی ہیں وہ بھی پھر اس طرح سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اور دوسروں سے قرض ادا کر کے یہ جو بہت
खूबसूरत अल्लाह ताला ने जिसको सुन्नत करार दिया है, उस सुन्नत को अदा करते हुए माँ बाप को बोझ लगता है कि ये इंसान पे बोझ होता है, और जो लड़की का बाप है वो मज़ीद उसके कंधे जो हैं वो कर्ज़ में झुक जाते हैं और वो मज़ीद परेशानियों में हो जाता है। लेकिन अगर हम इस्लाम के को देखें तो इस्लाम बहुत ही सादा दीन है। उसने एक तो नमूदो नुमाइश से मना किया है कि किसी भी किस्म की नमूदो नुमाइश ना हो, रियाकारी ना हो। तो अगर हम ये नमूदो नुमाइश दिखाएंगे, हम ख़ुद को भी मुश्किल में डालेंगे और दूसरों की ज़िंदगी भी हम मुश्किल में डाल देंगे। तो अगर हम हज़रत आयशा की ज़िंदगी को देखें तो उनके जहेज़ में भी क्या ज़रूरत का चंद सामान था, जिसमें जायनमाज़ थी, आटे वाली चक्की, इस तरह से कुछ बर्तन वगैरह थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल थी। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखें, माँ बाप अपनी बेटी को हर चीज़ ज़रूरत की देते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल होती है। अगर छोटी सी भी चीज़ ना हो तो वो घर वाले तो उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम ने हमें जितनी आसानियाँ हमें दी हैं, उन आसानियों को हम अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को जितना आसान हम कर सकते हैं इस्लाम पर अमल करके, उसी तरह से हम आसान बनाएं और दूसरों की मुश्किल परेशानियाँ भी बनाएं। आजकल ये जितने भी इंसान ज़हनी शिकार हैं, ज़हनी बीमारियों का, रूहानी या नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह यही है कि इस्लाम से दूरी है और अपने आप को इन्हीं जो मज़ीद जो हमने अपने लिए परेशानियां पैदा की हुई हैं, ज़िम्मेदार वो फ़र्ज़ को हमने एक बोझ बनाया हुआ है, जितने भी फ़राइज़ हैं उनको बोझ बनाया हुआ है, उन सब को अगर हम अपना हल्का कर दें, इस्लाम के मुताबिक अगर हम कर दें, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी और हर किस्म की मुश्किल और परेशानियों से हमें निजात मिल जाएगी। तो ये थी हमारी हदीस जो इस्लाम को बहुत ज़्यादा आसान और कुशादा बताता है, और हक जितने भी हकूक़ हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद जो हैं, उनको अदा करने का हुक्म दिया है। अगर हम उनको अदा करेंगे तो हमें अपना हक मिलता रहेगा, और हम अपने जब फ़र्ज़ अदा करेंगे तो दूसरों को उनका हक मिलेगा। तो किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी और ना ही कोई इस जो दूसरों का हक मारेगा, और सब क्या है खुशगवार ज़िंदगी बसर करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ने कहा कि इस तरह